السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسول کریم. اما بعد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الذي خلنت البركته بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره وريا. برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم اللہ کی یاد کے بہانے یہاں جمع ہوئے اور تجدید ایمان کا ایک موقع عنایت فرمایا، یعنی ایمان کو تازہ کر لینے کا ایک موقع عنایت فرمایا. ہماری یہ ہفتہ والی مجلس ہے جس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر لیتے ہیں. اس میں ہم دین کو سمجھنے کی صحیح کر رہے ہیں. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں یا ہمارے پاس اپنے پاس ہر جو چیز ہوتی ہے اس میں کچھ اہم چیزیں ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں غیر اہم ہوتی ہیں. اگر وہ چیز کا نہ ہونا، اگر وہ چیز نہیں بھی ہو تو ہمارا کام ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک موبائل ہے. موبائل میں اگر بیٹری نہ ہو تو موبائل کام نہیں کرتا. اگر موبائل میں بیٹری ہے اور اس میں کچھ اپلیکیشنز نہیں ہے، فون آ رہا ہے، ہماری بات چیت ہو رہی ہے، تو بھی ہم اس کا کام چلا لیتے ہیں، ہم اس کو استعمال میں رکھ سکتے ہیں. بیٹری اہم ہے، بیٹری ضروری ہے. بغیر بیٹری کے موبائل کام نہیں کرتا. انسان ہے، انسان کے لیے حیات ضروری ہے. اگر ایک آنکھ نہ ہو یا اندھا ہو تو بھی زندگی گزارتا ہے. گونگا ہو، بہرا ہو تو بھی زندگی گزارتی ہے. مگر حیات ہونا، زندہ ہونا ضروری ہے. ویسی دین میں بھی کچھ چیز ضروری ہے اور کچھ ہے ضرورت اس کی، مگر اگر وہ چیز نہ بھی کرے تو جیسے ہمارا دین مکمل ہو جاتا ہے. دین میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل. ایمان مقدم ہے، عمل مؤخر ہے. جیسا موبائل میں بیٹری مقدم ہے، بیٹری نہ ہو تو آپ کو موبائل کام ہی نہیں کرتا. دین میں اگر ہمارے پاس ایمان نہ ہو تو بھی ہم جیسے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم بھی بیکار ہیں. جیسا فون بیکار ہو گیا ویسا دین بھی ہمارا ضائع ہو جاتا. عمل موقع ہے، بعد میں ہے. جیسا فون میں اپلیکیشنز بعد میں ہے، پہلے بیٹری ہے. بیٹری کے بغیر فون کام ہی نہیں کرتا. انسان ہے، اگر اس کے پاس حیات نہیں ہے تو اس کے پاس انہیں جیسے ہرن کے جیسے آنکھیں رہنے دو، یا یہاں پر بیٹھ کے امریکہ کی بات سننے دو، اس کے کان اتنے تیز ہونے دو، یا پھر یہاں پہ بیٹھ کے جیسے دلی میں کیا ہو رہا دیکھ رہے، اتنی نظر تیز ہونے دو، اتنی طاقت پیروں میں کہ جیسے ایک آج یہاں رات میں ہم یہاں نکلے، صبح میں جیسے امریکہ کو پہنچ گئے، اتنی پاورفل پیر ہونے دو. فائدہ نہیں ہے. اگر جسم میں جان ہی نہیں ہے تو یہ سب چیزیں ہو کے فائدہ نہیں ہے. تو دین میں بھی دو چیزیں اہم ہیں، ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے عمل. ایمان مقدم ہے، عمل مؤخر ہے. ایمان اگر ہے تو پھر عمل کی جیسے ہی ہے. اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر عمل کر کے کچھ فائدہ نہیں. پرسوں ہم تھوڑے دن پہلے دیکھے وائی ایس راجشیکھر ریڈی چیف منسٹر آندھرا پردیش کا رمضان میں دعوت کرا اور لوگوں کے ساتھ جیسے ٹھہر کے نماز پڑھا. فائدہ ہے اس کو نماز پڑھنے کا.
کچھ بھی فائدہ نہیں. کیوں؟ ایمان نہیں ہے اس کے پاس. ایمان ہے اس کے بعد اگر نماز پڑھا تو پھر وہ کام والی آنے والی چیز. بغیر ایمان کے ہم عمل کر رہے ہیں فائدہ نہیں. بغیر بیٹری کے ہم جو ہے تو فون لے کے پھر رہے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. نماز جو ہے عربی لفظ ہے, ہم فارسی میں بولتے نماز, وہ اصل ہے صلاۃ. عربی میں صلاۃ بولتے. صلاۃ کے معنی ہے ملاقات کرنی, ملنے کی. صلاۃ ملاقات کرنا. مصلی ملاقات کرنے والا. مسجدوں میں ہم اکثر سنتے مصلی. کبھی جیسے کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تو جیسے تمام مصلی کرام حاضر ہیں. آج جیسے الیکشن ہونے والا ہے کمیٹی کا. مصلی ملاقات کرنے والا. مصلی جہاں پہ ملاقات کی جاتی ہے. مصلی بولے تو جہاں پہ ملاقات کی جاتی ہے اس کو مصلی بولتے ہیں. تو اللہ سے ملاقات کس کی ہوتی ہے؟ ایمان والے کی ہوتی ہے. جو ایمان والا ہے اس کی اللہ سے ملاقات ہے. انہیں ملاقات کرتا اللہ نہیں. تو یہ تو ہم جو عمل کر رہے ہیں, ہمارا جو ہے سو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ احسان کیا ہے, احسان کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ کی عبادت ایسی کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر نہیں کر سکتا تو یہ سمجھ کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. تو ہم نماز عبادت بول کے جو کر رہے ہیں اللہ کو دیکھ رہے ہیں کیا؟ نہیں. تو اللہ ہمارے کو دیکھ رہا ہے کیا؟ تو وہ احساس ہے ہمارے کو. یہ کم درجہ ہے. اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کو دیکھ کے جو ہے سو عبادت کرنا, اللہ کو دیکھ کے نماز پڑھنا. کم درجہ یہ ہے کہ جیسے اللہ میرے کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ احساس ہے. اگر یہ ہے تو ہم ایمان درجے محسن کے درجے پہ ہیں. احسان کیا ہے؟ احسان کرنا مطلب احسان کون کرتا ہے؟ کوئی اگر ہمارے پر احسان کرا تو ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ ہمارے محسن ہے بھائی, ہمارے پر احسان کرے. تو ہم محسن کے درجے پہ پہنچتے, محسن بنتے. اللہ تعالیٰ بولا اللہ محسن سے محبت کرتا ہو. جو محسن ہے اللہ تعالیٰ اسے محبت کرتا ہے. تو ہم اللہ کے محبوب بن کے ہو جاتے. بولے وہ درجے پہ جانا تو اس کے لیے ایمان ضروری ہے. جو ایمان والا ہے انہیں جو ہے تو جا سکتے. ہمارے پاس ہمارے سلسلے میں عبادات تو ہے, عبادت تو کرنا ہے, عبادت نہیں کرنا ممکن نہیں ہے. عبادت تو کرنا ہے مگر اہمیت ایمان کی دی جاتی ہے. اہمیت ایمان کی دی جاتی ہے کیونکہ کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ پورا ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو یہ سوچ ضائع ہے. حشر کے میں ہم ایک مثال سمجھنے کے واسطے یہ جو ہم ترقی پہلے کے زمانے میں جو پڑھائی ہوتی تھی 12 بھی جو ہے اتنا ابھی بھی ہے, تھوڑی جگہ ہے ابھی بھی, مگر پہلے پورے تقریباً 12 تک رہتا تھا. اب جیسا 10th کے بعد جونیئر کالج الگ ہو گیا, 10th الگ ہو گیا, جونیئر کالج الگ ہو گیا. پہلے 12 تک رہتا تھا, اس کے بعد کالج میں جانا. 12 تک اسکول ہی میں رہتے تھے. اب 10th کو الگ کر دیے اور جونیئر کالج بولے 2 سال اس کو الگ کر دیے. تو یہ جو 2 سال کا جونیئر کالج جو الگ ہوا وہ بھی ایک مثال ہے ہمارے سے سمجھنے کے واسطے, ہمارے لیے ایک نشانی ہے. جونیئر کالج کے جو پڑھائی ہے وہ ہمارے لیے ایک نشانی ہے. سال اس میں بھی 2 سال کے ایگزام ہوتے ہیں. فرسٹ ایئر میں بھی ایگزام ہوتا ہے, سیکنڈ ایئر میں بھی ایگزام ہوتا ہے. بچہ اگر فرسٹ ایئر میں فیل ہو گیا تو اس کو سیکنڈ ایئر میں پرموٹ کر دیتے. ایک سبجیکٹ میں پاس ہو گیا, ایک سبجیکٹ میں فیل ہو گیا, 6 پیپر ہے, اس میں سے 3 پیپر میں پاس ہو گیا تو اس کو پرموٹ کر دے کے سیکنڈ ایئر میں ڈال دیتے. فیل بھی ہو گیا تو سیکنڈ ایئر میں ڈالتے. پاس بھی ہو گیا تو سیکنڈ ایئر میں جاتا ہوں, فیل بھی ہو گیا تو سیکنڈ ایئر میں جاتا ہوں. سیکنڈ ایئر میں بچہ, ایک بچہ فرسٹ ایئر میں فیل ہے, فرسٹ ایئر میں فیل ہے, سیکنڈ ایئر میں پاس ہو گیا تو اس کو انٹر پاس بولتے ہیں. فرسٹ ایئر کلیئر ہونا, پہلا سال کلیئر ہونا,
ہمارے کو جو ہے تو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے بھی 2 ایگزام ہیں. پہلا ایگزام خبر میں ہے, دوسرا ایگزام حشر میں ہے. پہلا ایگزام خبر میں ہے, دوسرا ایگزام حشر میں ہے. یہ فرسٹ ایئر کا ایگزام ہے خبر میں. فرسٹ ایئر پاس ہوئے تو سیکنڈ ایئر میں ہے. ہم سیکنڈ ایئر کی جو ہے تیاری کر رہے, سیکنڈ ایئر میں محنت کر رہے, فرسٹ ایئر کی طرف تو دیکھ رہے ہیں. وہ کیا پرموٹ ہو جاتے, چلے جاتے سیکنڈ ایئر میں. سیکنڈ ایئر میں تو جاتے, سیکنڈ ایئر ہم پورا کلیئر بھی کر لیے. فرسٹ ایئر اگر ہم پاس نہیں ہے تو انٹر پاس نہیں ہے بولتے, انٹر فیل ہی بولتے, فیل ہی رہتے جب تک فرسٹ ایئر کلیئر نہیں کرے. دنیا میں ہے موقع ہے فرسٹ ایئر کلیئر کرنے کا. جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے, فیل ہو گئے, پھر دوبارہ آ کے ہم ایسا اس کی پاس ہونے کی تیاری نہیں کر سکتے. تو ہمارے لیے فرسٹ ایئر امپورٹنٹ ہے, سیکنڈ ایئر امپورٹنٹ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں جو ہے فرما رہا کہ میں اللہ معاف کرتا ہے ان سب کو شرک کے سوا, جو شرک کرتے ہیں ان کے سوا سب کو معاف کر دو. میں دوں گا تم جتنے بھی گناہ لو معاف کر دو. جب سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ لائے تو معاف کر دیتا, ریت کے تودوں کے برابر بھی اگر گناہ لائے تو معاف کر دیتا. ریت کے تودے بولے تو کس کو بولتے معلوم؟ ریگستان میں پہاڑ رہتے, اس کو تودے بولتے, ریت کے تودے. کیسے رہتے ریت کے تودے؟ باریک 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 ریتی کیسی رہتی, باریک 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 باریک. کتنے جو ہے سو اس میں ریت کے ذرے رہتے, اور ہوا چلی تو جیسا ادھر سے اڑ کے ادھر چلے جاتا پہاڑ, ایسا بڑا پہاڑ ریت کا. ویسے گناہ, اتنے گناہ بھی اگر تم لینے کے آئے تو میں معاف کر دیتا ہوں. شرک کو معاف نہیں کرتا, شرک کو معاف نہیں کرتا. تو شرک سے جو ہے بچنا, ہم ایمان لانا, شرک سے بچنا, اور شرک سے جو ہے بچے تو ہم جیسے کامیاب ہیں. ہم عمل جو ہے لاکھوں کا کچھ بھی کتنا عمل کرتے کر لو, اگر ہمارے دل میں شرک ہے, ہمارے پاس شرک ہے, تو ہم جیسے ناکام ہیں. اللہ بخشنے کے جیسے ہمارے لیے کئی ذرائع رکھا, بخشش کے کئی ذرائع رکھا. اگر جیسا ہمارے کو جیسے نا جاگنے کی راتیں دی, شب برات, شب قدر, یوم عرفہ ہے, تھوڑے دنوں میں آتا یوم عرفہ, اس دن بھی جو ہے اللہ تعالیٰ تمام کو جو ہے بخشنے کے لیے تیار ہے. اور عیدین کی راتیں ہیں, اس کو کون سی بولتے, شوال کی جو چاند رات جو ہوتی ہے عید کی, رمضان کی عید کی چاند رات, اس رات میں بھی ہم عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو بخشنے کے لیے تیار ہے, ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے. رمضان کا پورا مہینہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کے لیے تیار ہے. اور ہر روز رات میں تیسرے پہر آسمانی دنیا میں نزول فرماتا ہے, فرما کر بخشش کی صدائے دیتا ہے. کوئی بندہ جو توبہ کرے میں اس کو معاف کروں. بخشش کے ذرائع بہت ہیں. اللہ والوں کی جیسے دعا ہے, اللہ والوں کی سفارش ہے قیامت میں, حشر کے میدان میں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ خود غفور الرحیم ہے. ہماری کون سی ادا پہ جو ہے ہمارے کو جیسے معاف کر دے نہیں بولتا, مگر اس کے لیے شرط ہے ایمان ہونا. ایمان اگر ہے تو ہے, ایمان نہیں ہے تو پھر بیکار ہے, نہیں معاف کرتا. حدیث پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حشر کے میدان میں, یعنی ایک بندہ اپنے نام اعمال جب اس کے تولے جائیں گے, حشر کے میدان میں نام اعمال جب تولے جائیں گے تو اس کے نام اعمال میں زمین اور آسمان کے برابر اس کے گناہوں کی کتاب ہوگی, 70 جلدیں ہوں گی. گناہوں کا پلڑا جھک جائے گا, نیکیوں کا پلڑا اٹھ جائے گا. اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے, اور جو پلڑا جھکے گا اسی کی طرف اسی کے حساب سے فیصلہ کیا جائے گا. گناہوں کا پلڑا جھک گیا تو لازمی بات ہے جہنم میں جائے گا, جہنم میں رسید ہوگا. بندہ جو ہے افسوس میں ہوگا, ہائے میں جہنم میں رسید ہو گیا.
اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بندے سے کیا بات ہے، تو کیوں پریشان کیوں ہے؟ تو بولے گا کہ جیسے میرے نام اعمال تو جیسے اس طرح سے ہے، اب میرا کیا ہوگا، میں جہنم میں چلوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بولے گا کہ بندے تو پریشان کیوں ہو رہا، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ پریشان بندہ نہیں، اتنے گناہ ہے زمین سے لے کے آسمان تک کے جیسے جلد پڑی ہے میرے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ کو ایک نیکی ہے، اللہ بولے گا ٹھیک ہے، فرشتوں کو بولے گا تو اس کی ایک نیکی ڈالو پڑھنے میں نیکی کے، تو بندہ جو ہے سو وہ نیکی کے پڑھنے میں، فرشتے پڑھنے میں جو ہے سو وہ نیکی کی چٹھی ڈالیں گے، تو نیکی کا جو ہے سو پلڑا جھک جائے گا اور گناہوں کا پلڑا اڑ جائے گا، بندہ پریشان ہو جائے گا یہ کیا ہے۔ تو اللہ سے یہ معاملہ، اللہ یہ معاملہ کیا ہے، تم سمجھ نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ بولے گا کہ جیسے کھولو چٹھی کھول کے دیکھو کیا ہے، تو چٹھی کھول کے دیکھیں گے تو اس میں لکھے ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ اے میرے بندے، تو نے ایک دفعہ صدقے دل سے میرے پہ ایمان لایا، ایک ہی وقت ایمان لایا، ایمان لایا ایک وقت، جو ایمان لایا انہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے، ایمان لایا تو بخشش کرے۔ اس کے گناہ کتنے ہیں، 70 جلدیں ہیں گناہوں سے بھرے ہوئے، مگر ایمان لایا لا الہ الا اللہ، جو ایمان لایا انہیں کامیاب ہے، جو ایمان نہیں لایا انہیں ناکام۔ تو دین میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک ایمان ہے، اس کے بعد عمل ہے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے عمل کرنا ہے۔ ہم جو ایمان لائے اس کی حفاظت کے لیے عمل ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ اعمال ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ہے۔ ہم عمل کر رہے ہیں، حفاظت کی تو یہ حفاظت کر رہے ہیں، مگر کس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ ایک مثال سمجھنے کے واسطے، ایک جگہ جیسے پوری سیکورٹی ہے رکھی ہوئی، فل زبردست، ایسی سیکورٹی کوئی اندر نہیں جا سکتی، پرندہ پر نہیں مار سکتا جو بولتے ویسی سیکورٹی، کئی کو ہے سیکورٹی اندر، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کیا ہے جا کے دیکھے تو خالی ہے، بلڈنگ پوری خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا فائدہ ہو سیکورٹی کا؟ کچھ فائدہ ہے سیکورٹی رکھے ہو؟ نقصان ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ کوہ نور ہے، اس کی سیکورٹی بھی رکھی ہوئی ہے، اس کی کھلا چھوڑ دی، چور آتا چلا کے لے کے چلے آتا۔ کوہ نور ہیرا خالی بغیر سیکورٹی کے رکھ دیے تو چور کیا کرتا، آ کے لے کے چلے آتا، چرا لیتا۔ ہم سیکورٹی کی جس طرف پیچھے ہے، مگر کوہ نور ہیرا نہیں ہے ہمارے پاس، ہیرا ہی نہیں ہے، ہم جو ہے حفاظت کر رہے ہیں، ہم حفاظت کر رہے ہیں مگر ہیرا نہیں ہے، بغیر ہیرا نہیں ہے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، چیز ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی قیمتی چیز ہی نہیں ہے، اس کی حفاظت کہاں سے کریں گے؟ کیسا ہوتی حفاظت؟ کر لو بولتا ہوں، شیطان بولتا کر لے بھائی، کتنی حفاظت کرتا کر لے، کتنے نمازہ پڑھتا پڑھ لے، تیرے پاس جو چیز ہونا ہے وہی نہیں ہے، تیرے کو اللہ کی جو چیز لے کے جا کے دینا ہے وہ چیز ہی نہیں ہے، پھر کیا فائدہ؟ ہمارے سلسلے میں ایمان سے جو اہمیت دی جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کامیابی کا دار مدار پورا ایمان سے۔ ایک دفعہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر جنت البقیع کی طرف سے ہوا، جب آپ دیکھے تو رونا شروع کر دیا، آپ خلیفہ وقت ہیں، رونا شروع کر دیا۔ صاحب والے پوچھے تو اس میں صحابہ بھی تھے، صاحب والے پوچھے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کیا بات ہے، کئی تو رو رہے، اتنا روئے کہ جیسا آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی، پوچھے کیا ہی رو رہی؟ تو فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبر آخرت کے منازل میں پہلی منزل ہے، آخرت کے منازل میں خبر پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا آخرت کے تمام منازلوں میں کامیاب۔ منزل کیا ہے یہ بھی ہم سمجھنا، منزل کس کو بولتے ہیں؟ منزل تو بول رہے
پرانے زمانے میں جو سفر ہوتا تھا وہ گھوڑوں پر، بیل منڈیوں پر ہوتا تھا. تو اب ہم یہاں سے اگر ہم کو دلی جانا ہے، اب تو جو ہے سو بہت آسانی ہو گئی، 1 گھنٹے میں جو ہے سو پہنچ جائے گا. 45 منٹس یا بہت ہوگا، 1 گھنٹے میں ہم جو ہے سو دلی کو پہنچ جائے گا. پلین سے گئے تو، ٹرین سے گئے تو 24 گھنٹے میں رہوں گے، 36 گھنٹے بہت سے بہت سے، 1-1.5 دن میں پہنچ جائے گا. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے صبح فجر کی نماز کے بعد نکلتے، مغرب کے ساتھ ہی پڑاؤ ڈال دیتے تو اس کو ایک منزل بولتے تھے. تو یہاں سے دلی جانے گیا تو کتنے منزل کا سفر ہے؟ 5 منزل، 6 منزل، 8 منزل، یعنی اتنے دن کا سفر ہے. اتنے منزل کا سفر ہے وہ تو سمجھ جاتے تھے کہ اتنے دن کا سفر، یعنی ٹھہرنا ہے وہاں پہ تھوڑے دن، ایک رات ٹھہرنا ہے، کچھ دن ٹھہرنا ہے بھی ہو سکتا ہے. منزل کے معنی ٹھہرنا ہے. تو قبر آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے. خبر ایک منزل ہوگی، اس کے بعد حشر کا میدان ایک منزل ہے، میزان ایک منزل ہے، پل صراط ایک منزل ہے، اس کے بعد جنت میں جائیں گے ہم. تو ہمارے منازل ہے وہ طے کر لیتے ہوئے جانا ہے ہماری. تو منزل جو ہماری جو پہلی خبر ہے اس میں اگر کامیاب ہو گیا تو جیسے آخرت کے تمام منازل ہمارے کامیاب. جو اس میں ناکام ہو گیا تو آخرت کے تمام منازل میں وہ ناکام ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبر میں 3 سوالات ہیں. پہلا سوال ما دینو کا، کہ تیرا دین کیا ہے. من ربو کا، تیرا رب کون ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال پوچھا جائے گا کہ اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا تھا، تیرا عقیدہ کیا تھا، دنیا میں تم اس شخص کے بارے میں کیا فرماتا تھا، کیا کہتا تھا. یا پھر من نبیوں کا، بعض روایتوں میں آتا من نبیوں کا، کہ تیرے نبی کون ہے. یہاں پہ جو سوال ہے یہ شارٹ کوشچن ہے، کوشچن شارٹ کوشچن ہے. اس کا جواب دین کیا ہے؟ اسلام. اسلام کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. وہاں پہ اتنا پورا ڈیٹیل نہیں دینے کا ہے. دین کیا ہے پوچھ رہا ہوں، تیرا دین کیا ہے. ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے پوچھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ یقیناً اللہ کے پاس دین اسلام ہے. اللہ کے پاس دین کیا ہے؟ اسلام ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں جو فرما رہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. ہم وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسولوں کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، دین دے کے بھیجا. دین کس کا ہے؟ دین تو اللہ کا ہے. دین اللہ کا ہے، ہمارا کہاں ہے دین؟ سوال کیا ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. ہم سوال سمجھ رہے نہیں. پہلی چیز تو اردو میں اگر ترجمہ کریں تو ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. تیرا دین کیا ہے؟ دین تو اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے. ہمارا دین کیا ہے؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ دین اسلام بولتے ہیں. دین اللہ کا ہے تو دین اللہ کا دین ہے بولنا تھا، پھر دین اسلام کہیں کو بول رہے. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ رب کس کو بولتے وہ بھی ہم جانتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سوال، جو اس کے جوابات صحیح دے دیا انہیں کامیاب. جب یہ تینوں سوالات کے جوابات دے دے گا تو فرشتے پہلے دوزخ کی کھڑکی کھولیں گے، پوچھیں گے، بولیں گے کہ بتاؤ یہ جگہ کیسی ہے. ماضی ہوگا دین اسلام، من رب ہوگا ربی اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب سوال ہوگا تو بولیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلے دوزخ کی کھڑکی کھول دی. کھولنے کے بعد پوچھیں گے کہ یہ جگہ کیسی ہے، تو بولیں گے بہت خطرناک جگہ ہے، تو بند کر دیں گے. پھر جنت کی کھڑکی کھولیں گے، پھر بولیں گے یہ جگہ کیسی ہے، بہت اچھی ہے، تو رہے تو قیامت تک اسی میں رہے. جنت کی کھڑکی کھول دی، چلے جائیں، سو جا روز کی طرح، شب روز کی طرح سو جا. تو بندہ سو جائے گا، حشر قیامت تک سوتا رہے گا. اگر ہم جوابات نہیں دیے تو
تو پہلے جنت کی کھڑکی کھولیں گے، لادری لادری لادری، تو جنت کی کھڑکی کھول کے پوچھیں گے بتائیں یہ جگہ کیسی ہے؟ تو بولیں گے بہت اچھی ہے، بہت شاندار جگہ ہے، کھڑکی بند کر دی جائے گی۔ پھر دوزخ کی کھڑکی کھولیں گے، پھر بولیں گے یہ بتا کیسی جگہ ہے؟ بہت خطرناک جگہ ہے، فوراً بند کرو، قیامت تک رہے گی۔ عذاب تکلیف تو ہم کو مرنے کے ساتھ ہی شروع ہے۔ قیامت لوگ قیامت بولتے قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، مرتے ہی قیامت ہے، مرتے ہی قیامت ہے، عذاب شروع ہے، ابھی کیا ہوگا قیامت؟ تو کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ ایمان پہ، اعمال کا حساب کتاب حشر میں ہے۔ کوئی حدیث ایسی ہم اب تک تو ہماری نظروں میں تو نہیں گزری، نہ ہم کسی سے سنے کہ اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں کلمے کے تعلق سے کچھ سوال پوچھ رہا ہے۔ حشر کے میدان میں جو سوالات ہیں نماز کے تعلق سے ہے، روزے کے تعلق سے ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے ہے، حج کے تعلق سے ہے، اور ہم اپنے معاملات کے تعلق سے ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے معاملہ پیش کریں، بیوی کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کریں، اولاد کے ساتھ کیا کریں، بھائی بہن کے ساتھ کیا کریں، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کریں، روڈ رستے کے جیسے کیا حق ادا کریں، رستے پہ بیٹھنے کے کیا حق ادا کریں، کاروبار کس طرح سے کریں۔ یہ پورے سوالات حشر میں ہیں۔ جاتے ہی پہلا سے سوال ایمان کا ہے، تو ایمان کی تیاری کرنا، ہم ایمان کی تیاری نہیں کرتے۔ ایمان یہ ہم اس کی تیاری کرنا، خبر منزل جو کامیابی، اللہ کے رسول جو فرمائے خبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا آخرت کے تمام منازلوں میں کامیاب ہو گیا۔ تو ہم خبر کی تیاری کرنا، خبر کی تیاری کریں تو آخرت کے تمام منازل کی تیاری خود بخود ہوتی۔ اس لیے کہ جو ایمان لاتا ہے انہیں نماز نہیں چھوڑتا، آخرت کی تیاری ہوگی۔ جو ایمان لاتا ہے انہیں روزہ نہیں چھوڑتا، جو ایمان لاتا ہے انہیں جیسے زکوٰۃ دینے گیا سے پیچھے نہیں ہٹتا، ڈرتا نہیں، گھبراتا نہیں۔ جو ایمان لاتا ہے انہیں حج کر جائزہ ہی انہیں استطاعت ہوئی اس کی حج کرنے کی، پہلے حج کرتا، یعنی آخرت کی تیاری خود بخود کرتا ہوں، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دیو، حج کرو، بولنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور انہیں نماز جو پڑھتا ہے ثواب کے لیے نہیں پڑھتا، روزہ جو رہتا ہے ثواب کے لیے نہیں رہتا، زکوٰۃ جو دیتا ہے ثواب کے لیے، نیکی کے لیے نہیں دیتا، حج جو کرتا ہے ثواب یا نیکی کے لیے نہیں کرتا۔ ایمان والا جو یہ اعمال جو کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ہم ایمان والے بننا، تو دین میں دو چیزیں جو اہم ہیں، پہلے کیا ہے؟ ایمان میں اہم ہے، اس کے بعد اعمال ہے، دونوں بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ یہ تو ایمان ہے عمل کی ضرورت نہیں ہے، نہیں۔ جیسا ابھی جسم میں جان ہے تو آنکھ اگر ایک آنکھ نہیں ہے بھی تو ہم کام گزارا کر سکتے، مگر دونوں آنکھ ہو نا تو ہماری خوبصورتی بڑھتی۔ سماعت اگر ہم رہی تو ہم جیسے سامنے والا کیا بول رہا ہم سن سکتے، بصارت رہی تو دیکھ سکتے، کلام رہا تو بات کر سکتے، پیروں میں طاقت رہی تو ہم کہیں جا سکتے، ہاتھوں میں طاقت رہا تو کام کر سکتے۔ تو یہ بھی ضروری ہے۔ کوما میں پڑے ہوا ہے آدمی زندہ ہی چاہیے، مگر کیا کریں کوما میں رہتے، ایمان ہے مگر عمل نہیں ہے، اللہ قبول نہیں کرتا۔ پھر ایمان حاصل کر کے کیا کرنا تو عمل ہی نہیں کرا، یعنی میرے پہ بھروسہ نہیں ہے تیرے کو، میں جو کام بولا وہ کر رہا ہی نہیں، تو ایمان والا کام ہو۔ ایمان والا عمل نہیں چھوڑتا، خود بخود کرتا۔ تو ہم دین میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل۔ تو ایمان مقدم ہے، یعنی اللہ کے پاس اگر کوئی اہمیت ہے تو ایمان کی اہمیت ہے۔ عمل اگر آگے پیچھے کچھ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، مگر ایمان نہیں ہے تو معاف نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے تو ہم کو یہ معلوم ہوا کہ دین میں دو چیزیں
اہم ہے، ایک ہے ایمان اور ایک ہے عمل. تو ہم انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے توفیق دے تو ہم جیسے اس کو آگے اور سمجھیں گے کہ دین میں اور کیا کیا ہے، دین کیا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. سامعین کو بھی سمے قبول عطا فرما، ہر لوگ کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. ہمارے پیر کے میری فیضان سے مالا مال فرما. ہم کو ہمارے پیر کے دونوں عالم میں معزز ممتاز رکھ. ان کے ہمارے اقبال میں ترقی عنایت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عنایت فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.